میرا سوال ہے کہ کیا کسی صحابی نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو تو کیا وہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت میرا سوال ہے کہ جو کافروں کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، کیا ان کو بھی آخرت میں عذاب ہوگا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ہاں، ایک صحابی کا نام آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو تو کیا وہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، عورت کے لیے قرآن پاک کو چھونا بھی حالت حیض میں منع ہے، اور پڑھنا، تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور نہ چھو سکتی ہے نہ وہ تلاوت کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی تسبیحات، ذکر و اذکار وہ پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حضرت میرا سوال ہے کہ جو کافروں کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، کیا ان کو بھی آخرت میں عذاب ہوگا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے احکامات، کلمے کے احکامات سب چیز پر لاگو ہوتے بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے سے پہلے یہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، پھر چاہے مسلمان کا بچہ ہو یا کافر کا بچہ ہو۔ تو بالغ ہونے سے پہلے جو بھی بچہ مر جائے اس پر کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، چونکہ وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے جب وہ انتقال ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ہی داخل کریں گے، چاہے کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بالغ نہیں ہوا تھا، شریعت کا مکلف نہیں تھا، اور یہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔